ایک طرف ہمیں نظر آ رہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آ رہی ہے نالائکی۔ ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی جو ہم نے مرتب کی تھی that has failed and we should accept that۔ اس میں اور میں I was one of the persons even جنرل ضیاء کے زمانے میں ایڈیٹر تھا مسلم میں، اس کو بھی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد ود امریکن ڈالرز اور اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ کام نہیں چلے گا۔ ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی، ایک چند لوگ تھے۔ اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری کہ ہماری ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں مرتب کر سکے ہم۔ افغان پالیسی کے کیا ہمارے کانٹورز تھے اور کیا اسٹریٹجی تھی؟ پہلے کہا تھا جی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہ ہمارا 5واں صوبہ ہے آلموسٹ، اٹس این ایکسٹینشن آف سیکورٹی۔ پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا کہ کچھ لوگ گڈ ٹیررسٹ ہیں، کچھ لوگ بیڈ ٹیررسٹ ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے، کچھ لوگوں سے ہم ملٹری آپریشن کریں گے۔ سر کل جو ہم نے سائٹس دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر، اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں ہسٹری کا، مجھے یاد ہے when I went to America میں نے یورپین ہسٹری اسٹڈی کی تو ادھر بتایا انہوں نے کہ 17th سینچری میں there was a 30-year war in Europe، 1618 سے لے کے 1648 تک، اور وہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز کی جنگ تھی، اس کے بعد امن آیا یورپ میں۔ میں نے کہا کہ 30 سال تک یہ یورپین لڑتے رہے ہیں، یہ پاگل ہیں، کیا ہوا ہے؟ سر ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 years ہو گئے ہیں، we are still fighting and we are still involved in that۔ اور کل جو سینز بتائے ہیں سنگی صاحب بتا رہے تھے اور دوست بھی کہ اور خاص طور پہ یہ جو افغان جہاد میں اور سارے کانسیکوینس اسپیشلی the پختون blood was spilled، they have been the biggest sufferers۔ $2 billion CIA نے ISI کو دیے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20,000 عرب مجاہدین کو ٹرین کریں، جس میں اسامہ بن لادن، ڈاکٹر امان الظہری تھے۔ $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے اور $1 ارب آپ کو اور لوگوں نے دیے۔ $5 ارب کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا، جس واز دا بگیسٹ کوورٹ آپریشن آفٹر ورلڈ وار 2، اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن کنٹریز میں ہمت ہوتی ہے لیڈرشپ میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں، کورس کریکشن کریں اور صحیح سمت پہ جائیں۔ وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی لیسنز فرام دیٹ۔ اب کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں ہمیں بریفنگ دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس بریفنگ میں بھی شامل تھا۔ 5 جولائی 2022 کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے ذکر کیا، اور میں نے بھی کوشچن کیا تھا، میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور ملٹری ہائی کمانڈ تھا، جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے گارنٹور کون ہیں، اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا نہیں ہم نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے۔ سو آئی تھنک دیٹ مسٹر چیئرمین the time has come to formulate a clear policy، اور اس حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے حوالے سے میں اگری کرتا ہوں رضا ربانی صاحب سے۔ 8 فروری کا سیشن 1 پوائنٹ ایجنڈا کا ہونا چاہیے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی۔ اور یہ جو ہے اقتدار کی کشمکش، چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو، اس میں میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، وی آر ٹاکنگ آف پاکستان، از the future of Pakistan today، not about any government۔ گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے، یہ ویسے بھی لوری لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری، اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو، روز گالیاں پڑ رہی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں۔ بالکل صحیح بات ہے جی، آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان، اس کو آگے لے کے چلیں۔ اگر نہیں کریں گے تو دین دیر بی اے ویکیوم، پھر کوئی اور آ جائے گا، جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی، اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں۔ تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز۔ اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں جو لیڈ رول ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے، اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے، اور ہم صرف مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، یو ایز چیئرمین اپر ہاؤس، آئی تھنک یو شوڈ کنوے دا سینٹیمنٹس ٹو دا گورنمنٹ کہ 8 فروری چپکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا، کس کی باری آئے گی، کس کو روکنا ہے، کس کو لگانا ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا پرسوں کہ الیکشن کب ہوں گے، میں نے کہا جی ہم جنرل ضیاء کو گالی بڑی دیتے ہیں، لیکن جنرل ضیاء کی پالیسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی۔ انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے، تو جب تک وہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو اس قسم کی روایت ہے، پٹ دا پیپل فرسٹ۔ اور کل جو دیکھا آپ نے، ایک بچی اور ایک بچہ، والد شہید ہو چکا ہے۔ کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں اباؤٹ دا ہیومینٹی، پیپل آر بینگ کلڈ۔ یہ ٹھیک کہا انہوں نے آبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں، 2-3 بندے have been died on آٹا ایشو۔
اور ابھی میں مل کے آ رہا تھا, مجھے سری لنکا کا سفیر اس نے دعوت دی 6 کو ہے, میں فائنل بات کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین. میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سنبھالا ہے سری لنکا کا؟ کہتا ہے ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے, ہم نے وہ راشننگ کر دی ہے آئل کی اور یہ فیول کی, اور ہم نے QR کوڈ دے دیا ہے. ہم نے کہا کہ جو موٹر سائیکل والا ہے وہ اتنے تیل لے گا, گاڑی والا یہ لے گا, ٹیکسی والا لے گا, اور ٹرک والا یہ لے گا. انہوں نے IMF سے نہیں یہ کیا, خود کیا ہے. تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی, ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی, پرانی غلطیاں ہم دہرائی جا رہے ہیں. اور آئی تھنک وی آر آن دا رانگ ٹریک. وی ہیو ٹو موو فارورڈ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس پیپل, not about any party or person اور کرسی کی جنگ. یہ کرسی کی جنگ پاکستان کو تباہ کر دے گی. And I think people have had enough of this thing. So I think the time has come to take it forward. Mr. Chairman, thank God ابھی تک یہ فنکشن کر رہا ہے ہاؤس ہمارا. تو آپ ایک لیڈرشپ رول ادا کریں, لیڈ ود ایشوز اینڈ آئیڈیاز. اور بلکہ آپ خود پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ نیشنل گورنمنٹ اناؤنس کر دیں ود رضا ربانی صاحب اور آپ سب کو ساتھ لے کے چلے تو کوئی solve the problems of the people. لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں, لوگ نہیں چاہتے نعرے بازی اور آپس میں چپکش. Thank you, sir. And this is an issue which needs to be resolved right now. اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی, اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں اور ایک ٹاسک فورس بنا دیں. ہم ان کو پلان دے دیں گے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کیسے بنتی ہے. ادھر بڑے لوگ موجود ہیں. تھینک یو. CV دے دینا مشاہد صاحب. CV